بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان ينادي الملك: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے نیکی کے شوقین، اے ثواب کے لالچی آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے پیچھے ہٹ۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ فرشتہ آواز لگاتا ہے تو آواز تو ہمیں سنائی نہیں دیتی، پھر وہ آواز لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ آواز لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں اور نیکی کے طلبگار ہوتے ہیں ان کے دل، دماغ اور طبیعت پہ اثر ہونے لگتا ہے، وہ ایٹومیٹکلی نیکی کی طرف آگے بڑھتے ہیں، وہ فرشتوں کی ندا کا اثر ہی ہوتا ہے۔ اور اس سے ہٹ کر اگر ہم فرشتوں کی آواز سننے لگیں تو پھر ہمارا جینا مشکل ہو جائے۔ فرشتے بہت ساری آوازیں نکالتے ہیں، خود جب کسی کی روح قبض ہوتی ہے تب بھی آواز نکلتی ہے کہ میں اس گھر میں آؤں گا، پھر آؤں گا، پھر آؤں گا، یہاں تک آؤں گا کہ کوئی اس گھر میں باقی نہیں رہے گا، تو ایک کے ساتھ سب چلے جائیں گے اگر فرشتے کی آواز ہم سننا شروع کریں گے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، بس ہمارے یقین کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، بس یہی ہمارے سننے سے بھی زیادہ یقین کی بات ہے۔ جب انہوں نے بتا دیا تو اس کے غلط اور جھوٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ورنہ ہمارا ایمان ہی کیا ایمان ہے کہ نبی کے بتانے کے بعد بھی اگر یقین نہ آئے تو۔ بہرحال رمضان کے موقع سے روایات میں جو اس مہینے کی فضیلتیں آئی ہے اس پر ذرا غور فرمائیے کہ کیا کچھ اللہ پاک اہتمام فرماتے ہیں کہ رمضان میں روزے داروں کے لیے ہر دن جنت کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جبکہ جنت پہلے سے سجی سجائی چیز ہے، اور مچھلیاں روزے داروں کے لیے دعائیں کرتی ہیں، فرشتے روزے داروں کے لیے استغفار کرتے ہیں، ہر طرف ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیکی دینے کا جو قانون ہے، جو نیکی دینے کا ضابطہ ہے، وہ رمضان میں آگے چینج ہو جاتا ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 1 کے بدلے میں 10 اور 10 سے 700 تک، یہ تو عام دنوں کا ضابطہ تھا، لیکن جب رمضان آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آتی ہے، اور ایک ایک عمل پر انکاؤنٹیبل اور انلیمیٹڈ ثواب، کہ ایک سجدہ کرو تو 1500 نیکیاں، اور جو بندہ جتنے اخلاص سے کرے گا اس کو اتنا زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ ہر طرف دیکھیں نیکیوں کی بھرمار ہے، آفر ہی آفر ہے ہر عمل پر کہ نفل کام کرو تو فرض کے برابر ثواب، اور فرض عمل کرو تو 70 فرضوں کے برابر ثواب ہے۔ اور یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ بندوں کو سمجھانے کے لیے ہے، باقی جو جس جذبے سے کرتا ہے اللہ پاک اپنے خزانے سے اس کو اتنا زیادہ نوازتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نیکیوں کے سب سے زیادہ قدردان
جاتے تھے، عبادت میں اپنے آپ کو اتنا تھکاتے تھے، اور مال خرچ کرنے کا یہ عالم تھا کہ فلا رسول اللہ اجود من الريح المرسلہ، کہ آپ علیہ السلام یوں تو سال بھر بھی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور داتا تھے، اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہی رہتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، تیز ہواؤں سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت تیز ہوتی تھی، یعنی اس کا فیض ہر جگہ پہنچ جاتا تھا۔ آپ کی عبادت بڑھ رہی ہے، آپ کی سخاوت بڑھ رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں کا اہتمام بڑھ رہا ہے، اور آپ کی دن رات کی روٹین تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ نیکیوں کی ویلیو کو حقیقت میں جانتے ہیں کہ نیکی کیا چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے قدردان بنتے ہیں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر میرے وہ امتی جو مجھ سے عشق رکھتے ہیں، مجھ سے محبت رکھتے ہیں، وہ بھی اس طریقے پر چلیں، وہ میری ان عادتوں میں ڈھلیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اپنی عبادتوں کو غیر معمولی بڑھا دیا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رمضان آ جائے تو رمضان کی فضیلتوں کو پڑھ کے اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے کہ بھائی رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ ہر طرف اللہ کی طرف سے اہتمام ہے، تو ہماری عبادت کے اہتمام میں کمی نہیں ہونا چاہیے۔ گناہوں سے بچنا نمبر 1، اور توبہ کرنا نمبر 2، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کو بڑھا دینا، نیکیوں کو بڑھا دینا، خیر خیرات میں اضافہ، ذکر میں، تسبیح میں، درود شریف پڑھنے میں کثرت کرنا، تلاوت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا، اور نفل نمازیں کوئی نفل ہم سے چھوٹنے نہ پائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہمت کرے، ارادہ کرے، بڑی آسانی کے ساتھ تہجد پڑھی جا سکتی ہے۔ سحر کے لیے تو اٹھنا ہی اٹھنا، کوئی 8 رکعت مت پڑھیے، 4 رکعت ہی صحیح، لمبی نہ پڑھیے، مختصر ہی صحیح، لیکن عادت ضرور ڈالیے، یہ سوچ کے کہ ہمارے آقا سال بھر اس وقت اللہ کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہوتے تھے، اور ہم گناہگاروں کو تو سال میں 1 مہینہ موقع ملتا ہے سحری کے بہانے، تو ہمارا عمل نبی کے موافق ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ کو رحم آ جائے کہ نبی کا عاشق ہے کہ اس وقت نبی کی اداؤں کو ان کی نقل کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے تہجد کا اہتمام، اور اسراء کہ جس میں مقبول حج اور عمرے کا ثواب ہے، ہر شخص کے پاس وقت نہیں، موقع نہیں، پیسہ نہیں، لیکن جذبہ اگر ہے تو ایک عمل پر اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ کتنوں کی تو فجر خطرے میں ہے، اور بعض تو رات میں دیر تک جگ کے کھا کے سو جائیں، اب الگ سے اٹھنا کہاں ہوگا، سحری کو ہوئی ہے، ادھر سحری اسکپ ہو گئی، ادھر فجر متاثر ہوئی، بڑی تعداد کا یہ حال ہے۔ لیکن جو توفیق ہے تو ماشاءاللہ اہتمام کرتے ہیں، اور جو فجر پڑھتے ہیں تو وہ اپنی گاڑی کو اشراق تک لے جانے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، پتہ نہیں ان کو کہیں سے معلوم ہو گیا ہے کہ فجر پڑھ کے اوپر وقت سو جانا افضل ہے، اگر تاخیر ہو گئی تو نیند مقروض ہو جاتی، کیا سمجھتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایسا نہ کریں کہ رمضان کے مہینے میں صبح کے وقت میں برکت کی دعائیں دی گئی ہے، اور صبح کے وقت میں جو بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے وہ بڑا خیر پاتا ہے، کہ صبح کے وقت میں رزق کے دروازے کھلتے ہیں، رزق میں خالی کھانا نہیں ہے، رزق میں صحت ہے، عقل ہے، ٹیلنٹ ہے، عزت ہے، خوشیاں ہیں، ساری چیزیں جو انسان کی کامیاب زندگی کے لیے جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری چیزیں رزق کے مفہوم میں داخل ہیں، مغفرت ہے، سعادت مندی ہے، برکت ہے، سب کچھ رزق میں شامل ہے۔ تو جو صبح کے وقت میں سوتے ہیں تو ان کے لیے رزق کے دروازے نہیں کھلتے، اور جو بیدار رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ سب سعادتیں حاصل ہوتی ہے۔ تو اشراق تک جاگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ پاک خصوصی اہتمام فرما رہے ہیں بندوں کے لیے، تو ہمارے غفلت کرنے کا کیا سوال پیدا ہو۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو ہمیں قرآن و سنت سے تربیت ملتی ہے کہ گناہ سے بچنا ہے، تو گناہ سے بچنا
گناہ پہ گناہ ہوتے ہی رہے گا، غفلت ہوتی رہے گی، اور پھر ایک دن ایسا آئے گا جو تراویح پڑھ رہی اس میں بھی جو ہے جان پہ آنا شروع ہو جائے گا، جان تو اب اتنے دن ہو گئے، ذرا طبیعت آج تھکی ہوئی ہے، اس لیے کہ نیکیوں کی قدر نہیں ہے۔ بھائی یہ وقت چلا جائے گا اور یہ موسم نکل جائے گا تو پھر ہم کھڑے ہوں گے تو یہ اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج ہماری نظروں میں پیسے کی اہمیت ہے اور ڈالروں کی اہمیت ہے، پاؤنڈ کی اہمیت ہے، ریال اور درہم کی اہمیت ہے، نیکیوں کی اہمیت تو آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ لیکن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ ایک ایک نیکی اتنی قیمتی چیز ہے کہ آج جو رشتوں کے واسطے مر رہے ہیں، کل قیامت میں ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنت میں جانے سے بندہ رک جائے گا، تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرتے نکلے گا، دوستوں کو ڈھونڈے گا کہ ان کے پاس جا کے ایک نیکی لے لوں گا، تو وہ وہیں پر ہاتھ جوڑ دیں گے، کہیں گے میں تجھے نہیں پہچانتا، آج سب بول لیکن نیکی کے لیے بات مت کر، کہ نیکی کا کوئی سودا ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نیکیوں کے حریص بننا چاہیے اور نیکیوں کی لالچ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم رمضان کی ایسی قدر کر پائیں گے کہ گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا اور رب کو منانا بھی آسان ہو جائے گا۔ جب ایسا رمضان ہم گزاریں گے تو واقعی کامیاب رمضان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین میں یہ معمول تھا کہ کسی کی بزرگی اگر گننا ہے تو ان کے رمضان گنتے تھے، انہوں کتنے رمضان پائے ہیں، جتنے زیادہ رمضان ملے اتنا ہی زیادہ ان کا مرتبہ بلند ہوتا تھا۔ آج ہمارا رمضان آنا نہیں آنا سب برابر ہے، اس لیے کہ نہیں کرنے کے کاموں سے بچنے کی توجہ نہیں اور کرنے کے کاموں کی طرف جو ہے کوئی رغبت اور کوئی اضافی محنت کی ہمیں جو ہے فکر نہیں، کوشش نہیں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام دنوں میں بھی یہ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہونا چاہیے، ہمیشہ مشغول ہونا چاہیے اللہ کے ذکر میں۔ یہ کیا مشکل بات ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ رمضان کے اوقات کو کیسے کام میں لانا ہے۔ ہم کو کسی نے یہ فلسفہ پڑھا دیا ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، لہذا ہم طبیعت سے سوتے ہیں، بعض فجر کے بعد سوتے ہیں تو ظہر کا بھی جو ہے